بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالرحمن اعوان سلسلہ سیرت نبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا موضوع ازواج مطہرات اور اہل و عیال کی سادہ زندگی کے بارے میں ہے کہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اپنی سادہ زندگی خود گزارتے تھے اور اپنی بیویوں اور اہل و عیال کے ساتھ بھی سادہ زندگی گزارتے تھے اور ان کو بھی سادہ زندگی گزارنے کی ترغیب دیتے تھے۔ انسان بذات خود فاقہ کشی کر سکتا ہے، سخت سے سخت تکلیفیں اٹھا سکتا ہے، زخارف دنیاوی کو کلیتاً چھوڑ سکتا ہے، لیکن وہ اپنے اعزا اور اقربا بالخصوص عزیز ترین اولاد کو اس قسم کی سادہ اور متفقانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جن لوگوں نے راہبانہ زندگی بسر کی ہے، انہوں نے اپنے اہل و عیال کو ہمیشہ کے جھگڑوں سے الگ رکھا ہے۔ دنیا کی تاریخ، مذہبی تاریخ میں صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس کلیہ کی ایک مستثنیٰ مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، جن میں بعض ناز و نعمت میں پلی تھی، اکثر معزز گھرانوں سے تعلق رہتی تھی، اس لیے ان کا قدرتی میلان غذا لطیف اور لباس فاخرہ کی طرف ہو سکتا تھا۔ متعدد صغیر السن بچے تھے جن کو کھانے پہننے کی ہر خوشگوار اور خوشنما چیز اپنی طرف مائل کر سکتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا کہ اوپر کے واقعات سے معلوم ہوا، اعزا اولاد ازواج مطہرات کے ساتھ سخت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہبانیت کا بھی قلع کما کر دیا تھا اور فتوحات کی کثرت مدینہ میں مال و زر کے خزانے لٹا رہی تھی، لیکن بھائی ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی طرح ان کو بھی زخارف دنیوی کا خوگر نہیں بنایا۔ ہر موقع پر روک ٹوک کی، اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خاندان کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا اعلیٰ ترین مظہر بن گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی محبوب ترین اولاد تھی، لیکن انہوں نے آپ کی محبت سے کوئی دنیاوی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ان کی عام خانگی زندگی یہ تھی کہ اس قدر چکی پیستی تھی کہ ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، بار بار مشک میں پانی بھر بھر کر لانے سے سینے پر داغ پڑ گئے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے کپڑے چکٹ ہو جاتے تھے، چولہے کے پاس بیٹھتے بیٹھتے کپڑے دھوئیں سے سیاہ ہو جاتے تھے۔ لیکن بائی ہمت جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار گھر کے کاروبار کے لیے ایک لونڈی مانگی اور ہاتھ کے چھالے دکھائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف انکار کر دیا کہ یہ فقراء اور یتامہ کا حق ہے۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، دیکھا کہ انہوں نے ناداری سے اس قدر چھوٹا دوپٹہ اوڑھا ہے کہ سر ڈھانپتی ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں اور پاؤں چھپاتی ہیں تو سر برہن نہ ہو جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ خود عام طریقہ اظہار محبت کے خلاف ان کو آرائش و زیب و زینت کی کوئی چیز نہیں دیتے تھے، بلکہ اس قسم کی جو چیزیں ان کو دوسرے ذرائع سے ملتی تھی ان کو بھی ناپسند فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سونے کا ایک ہار دیا۔ آپ کو معلوم ہوا تو فرمایا، کیوں فاطمہ، کیا لوگوں سے یہ کہلوانا چاہتی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آگ کا ہار پہنتی ہے؟ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس کو فوراً بیچ کر اس کی قیمت سے ایک غلام خرید لیا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی غزوہ سے تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بطور خیر مقدم کے گھر کے دروازوں پر پردہ لگایا اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو چاندی کے کنگن پہنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں آئے تو اس دنیاوی ساز و سامان کو دیکھ کر واپس گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ کی ناپسندیدگی کا حال معلوم ہوا تو پردہ چاک کر دیا اور بچوں کے ہاتھ سے کنگن نکال ڈالے۔ بچے آپ کی خدمت میں روتے ہوئے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے اہل بیت ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ ان زخارف دنیا سے آلودہ ہوں۔ اس کے بدلے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ایک حصیب کہار اور ہاتھی دانت کے 2 کنگن خرید لاؤ۔ ازواج مطہرات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محبت تھی، اس کا اظہار کبھی دنیا دارانہ طریقہ سے نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ ازواج مطہرات نے جب اچھے کھانے، اچھے لباس کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے ان سے ایلا کر لیا، یعنی ناراض ہو گئے۔ تمام ازواج مطہرات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے زیادہ محبوب تھی، لیکن یہ محبت رنگین لباسوں اور سنہرے زیوروں کی صورت میں کبھی نہیں ظاہر ہوئی۔ تمام بیویوں کا جو لباس تھا وہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا۔ چنانچہ وہ خود فرماتی ہیں، ما کانت لہدنا الثوب الواحد، ہم تمام بیویوں کے پاس صرف ایک جوڑا کپڑا تھا۔ اگر کبھی اس کے خلاف ان کے بدن پر دنیاوی آرائش کے سر و سامان نظر آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع فرماتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے سونے کے کنگن پہنے۔ آپ نے فرمایا، اگر ورس کے کنگن زعفران سے رنگ کر پہنتی تو بہتر ہوتا۔ تمام اہل و عیال و خانوادہ نبوت کو ممانعت تھی کہ وہ پرتکلف اور ریشمی لباس اور سونے کے زیور استعمال کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم کو اس کی تمنا ہے یہ چیزیں جنت میں ملیں تو دنیا میں ان کے پہننے سے پرہیز کرو۔ انتظام خانگی یعنی گھر کے انتظامات۔ اگرچہ ازواج مطہرات کی تعداد ایک زمانہ میں 9 تک پہنچ گئی تھی اور اس وجہ سے خانہ داری کے بہت سے بکھیڑے تھے، مسائل تھے، تاہم آپ کو خود بنفس نفیس ان چیزوں سے سروکار نہ تھا۔ اپنی ذات کی نسبت تو التزام تھا کہ وہ جو کچھ آتا دن کے دن صرف ہو جاتا، یہاں تک کہ اگر دے دلا کر کچھ باقی رہ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک گھر میں نہ جاتے جب تک وہ بھی کار خیر میں صرف نہ ہو جاتا۔ چنانچہ ازواج مطہرات اور مہمانوں کے کھانے پینے اور رہنے سہنے کا انتظام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تھا۔ ابو داؤد میں عبداللہ حزنی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانگی انتظام کا کیا حال تھا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام کاروبار میرے سپرد تھا اور آغاز سے آخر زمانہ وفات تک میرے ہاتھ میں رہا۔ معمول تھا کہ جب کوئی نادار مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تو مجھ کو ارشاد ہوتا، میں جا کر کہیں سے قرض لاتا اور اس کے کھانے کپڑے کا انتظام کر دیتا۔ اہل و عیال کے مصارف کا انتظام یہ تھا۔ ازواج مطہرات کے لیے یہ انتظام تھا کہ بنو نضیر کے نخلستان میں ان کا حصہ مقرر کر دیا تھا، وہ فروخت کر دیا جاتا جو سال بھر کے مصارف کے لیے کافی ہوتا۔
خیبر فتح ہوا تو ازواج کے لیے فی کس 80 وسق کھجور اور 20 وسق جو سالانہ مقرر ہو گیا۔ وسق 60 ساہ کا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانوں میں بعض ازواج نے، جن میں حضرت عائشہ بھی تھی، پیداوار کے بدلے میں زمین لے لی۔ سامعین کرام، آج کا یہ موضوع ختم ہوا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پچھلے بیانوں میں بیان کر چکا ہوں، ازواج مطہرات کے متعلق، آپ کی اولاد کے متعلق، بیٹیوں کے متعلق اور رہنے سہنے کے، معاشرت، سادہ زندگی، یہ سب بیان کر چکا ہوں۔ آپ ضرور سنیں، اگر پچھلی ویڈیو سننا چاہتے ہیں تو لنک میں جا کے آپ پچھلی ویڈیو سن سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد میں تیسری جلد شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سب آنے والی ویڈیوز آپ کو پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی سے انتقام لیا۔ سامعین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ابھی اور بہت سی باتیں ہیں، انشاءاللہ میں اس سے اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔